ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا محبوب الله يا نور الله يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام معزز و محترم مہمانان گرامی، بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین ضلع خوشاب اور سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب کی جانب سے آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں تشریف لانے پہ میں آپ تمام مہمانوں کا، بزرگوں کا، بھائیوں کا خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کے سالانہ ملک گیر دورہ کی یہ ایک کڑی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس جماعت اور تحریک کا بنیادی مقصد اس دعوت کو عام کرنا ہے، اس پیغام کو عام کرنا ہے جو صدیوں سے اس خطے میں ہمارے دلوں کو ایمان کے، محبت الہی اور محبت مصطفیٰ کے، اطاعت الہی اور اطاعت مصطفیٰ کے نور سے منور کیے ہوئے ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج میں دو گزارشات آپ سے کروں گا. ایک تمہید ہے اور دوسری اصل بات ہے. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ تمہید مختصر ہوتی ہے اور اصل بات جامع ہوتی ہے، لیکن آج تمہید تھوڑی سی طویل ہوگی اصل بات کی نسبت. اصل بات مختصر ہوگی اور تمہید تھوڑی طویل ہوگی اصل بات کی نسبت سے. لیکن اگر ہم اس تمہید کو اور اس اصل نقطہ کو سمجھ جائیں بطور ایک قوم کے، تو میرے خیال میں ہم ایک ناقابل تسخیر قوم بن سکتے ہیں اور ایک ناقابل شکست قوم بن سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اسے سمجھنے سے اور اسے اپنانے سے قاصر رہیں تو پھر جو ہمارا انحطاط بطور ایک قوم کے جاری ہے اسے روکنا ممکن نہیں، کم از کم ہمارے بس میں نہیں. اور اس میں کئی باتیں ہیں. مثلا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ حرف پیچا پیچ و حرف نیش دار تا کنم مکلو دل مرداں شکار، کہ میری کلام میں آپ کو دونوں چیزیں ملیں گی، حرف پیچا پیچ بھی ملیں گے، یعنی فلسفے میں الجھی ہوئی باتیں بھی ملیں گی، منطق میں الجھی ہوئی باتیں بھی ملیں گی، اور حرف نیش دار وہ بھی آپ کو اس میں ملیں گے. تاکنم عقل و دل مرداں شکار، آپ کو لذت بھری باتیں بھی ملیں گی
اور الجھی ہوئی باتیں بھی ملیں گی، اور ان دونوں باتوں کا مقصد لوگوں کے عقل اور دل کی گرہوں کو کھولنا ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نظیری نیشا پوری کا ایک شعر لکھ کے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے کہ نیست در خشک و ترے بیشہ من کو تاہے، چوب ہر نخل کہ ممبر نہ شود دار کنم، کہ میرے جنگل میں کوئی لکڑی فالتو نہیں ہے، میرے جنگل میں کوئی لکڑی فالتو نہیں ہے، وہ لکڑی جس سے ممبر نہ بن سکے میں اس سے دار بنا لیتا ہوں۔ دار پھانسی کی گھاٹ کو، اس کے پھندے کو کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں کسی لکڑی کو بلا وجہ نہیں رکھتا، اس کو ضائع ہونے سے بچاتا ہوں، ممبر بنانے کی کوشش کرتا ہوں، ممبر نہ بنے تو دار بنا دیتا ہوں۔ ممبر جو ہے یہ عالم کا استعارہ ہے، اور دار جو ہے یہ عارف کا استعارہ ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ علم کی بات کہوں، اور جو بات علم کے ذریعے نہ کہی جا سکے اسے میں اپنے وجدان اور معرفت سے کہتا ہوں۔ اور قرآن حکیم کا بھی یہی ذائقہ ہے کہ بعض جگہ پہ آپ کو قرآن میں احکام ملتے ہیں جن کا تعلق ہمارے ظاہر کی اصلاح سے ہوتا ہے، اور بعض مقامات پہ قرآن مجید کے اندر آپ کو وہ روحانی استعارات ملتے ہیں، وہ روحانیت کی اندر کی باطن کی بات ملتی ہے جو ہمارے ظاہر کے ساتھ ہمارے باطن کو، ہمارے قلب کو، ہمارے اندر کو روشن کرتی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں بندہ اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو اور اپنی راہ پہ چلنے والوں کو ایک حکم فرمایا، اور حکم یہ فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ اے میرے بندو میرا ذکر کرو، اگر تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا، اگر تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور پھر فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میرا شکر ادا کیا کرو، میری نعمتوں سے کفر نہ کیا کرو، میرے شاکر بن جاؤ، میرے شکر گزار بن جاؤ، جو نعمتیں میں تمہیں بخشوں عطا کروں ان پہ میرے حضور زباناً بدناً قلباً ہر اعتبار سے شکر ادا کرتے رہا کرو، اور میں جو بھی نعمت بخشوں اس نعمت پہ تم کفر نہ کیا کرو، یعنی اس نعمت کو جھٹلایا نہ کرو۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور تم ایمان لے آؤ۔ اور یہاں پہ ساتھ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ شاکر ہے اور ہر عمل کا جاننے والا ہے۔ تو یہاں سے شاکر کا ایک اور معنی پتہ چلتا ہے، شاکر سے مراد قدر شناس بھی ہے۔ جب شاکر کا لفظ ذات باری تعالیٰ کے لیے کہا جاتا ہے تو اس کا معنی مخلوق کے معنی سے ذرا سا بدل جاتا ہے اور اس کا معنی ہو جاتا ہے قدر شناس۔ مثلا ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ تغابن میں کہ واللہ شکور حلیم، یہاں اپنے لیے شکور کا لفظ استعمال کیا اور یہاں بھی اس کا معنی قدر شناس ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شاکر ہے جہاں وہ اس پہ اپنے مولا کی عطا پہ، اس کی نعمتوں پہ اس کا شکر گزار رہتا ہے، اس کا مطیع اور اس کا فرما بردار رہتا ہے، وہیں ساتھ ساتھ اللہ کی عطا سے جو نعمتیں میسر ہوتی ہیں وہ ان کا قدردان بھی رہتا ہے، وہ ان کا قدر شناس بھی رہتا ہے۔
اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کے طور پہ اس کو بیان فرمایا. ایک تو اس میں صوفیاء نے خاص طور پہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو بندہ قدر شناس ہو جاتا ہے وہ بنیادی طور پہ اس صفت الہی سے متصف ہو جاتا ہے. یعنی جو نعمت میسر آئے، جو اللہ کی عطا نصیب ہو جائے، جو اس کی قدر کرتا ہے وہ صفت الہی سے متصف ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی صفت کو انبیاء کرام کے لیے بیان فرمایا. مثلا نوح علیہ السلام کے متعلق سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، کہ ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ اٹھا لیا تھا، بے شک نوح علیہ السلام ہمارے بڑے ہی شکر گزار بندے تھے. اور رسول اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ النحل میں فرمایا کہ شاکرن لِأَنْعُمِهِ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، کہ اللہ کی نعمتوں پہ شاکر تھے، اللہ نے انہیں چن لیا اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت عطا فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات گرامی کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب الجمعہ میں یہ حدیث مبارک نقل فرمائی کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام طویل قیام فرمایا کرتے نماز کے دوران، اور بعض دفعہ آپ کے مبارک قدم سوج جاتے تو صحابہ کرام قدم سوجنے پہ جب اپنے ملال کا اظہار کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے طویل قیام سے، اتنی طویل نمازوں سے آپ کے مبارک قدم سوج جاتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی صفت کے طور پہ بیان فرمایا تو قرآن میں یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ جنہیں میں چن لیتا ہوں، جن کا چلنا اور پھرنا تمہارے لیے حجت ہوتا ہے، جن کا ایک ایک قول تمہارے دین کی اساس بن جاتا ہے، میں ان کو اس صفت شاکر سے متصف فرما دیتا ہوں. بیٹھو، تشریف مہربانی بات سن لیں. عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے خطباء، مقررین اور واعظین، ان کا آدھا خطاب نعرے مروانے پہ ہی گزر جاتا ہے اور کام کی بات نعروں میں رہ جاتی ہے. اور عموماً یہ بھی مقررین کی، واعظین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایسا جملہ چھوڑتے ہیں، جملے کی بنت ایسی بناتے ہیں اپنی فصاحت و بلاغت سے کہ جس کے اختتام پہ نعرہ لگے، اور اگر نعرہ نہ بھی لگے اچھی سبحان اللہ ضرور ہوئے، اور وہ آدھا زور اسی پہ ہی لگاتے ہیں، بھئی حالے دب کے نہیں آکھی تو سبحان اللہ، اور دب کے آکھو، اور دب کے آکھو. تو مقصد داد لینا نہیں ہوتا، مقصد پیغام کا ابلاغ ہوتا ہے. مقصد داد لینا نہیں ہوتا، مقصد پیغام کا ابلاغ ہوتا ہے، پیغام کو سمجھنا ہوتا ہے. یہ آج کل آپ دیکھتے ہیں جو جدید ہمارے ہاں نعت خوانی کا ایک رواج ہے. میں خود نعت کا قائل ہوں. قرآن سے لے کے، حسان سے لے کے امام احمد رضا تک جتنی نعت کہی گئی ہے اس سب کو پڑھتا ہوں، اس سے اپنے دل کو منور کرتا ہوں. اور اب شاعری سے تھوڑا دور ہوں لیکن خود بھی میں نعت لکھتا رہا ہوں. مجھے نعت کا احترام ہے، لیکن یہ جو آج کل ہمارے ہاں جدید نعت خوان ہیں بڑی سریلی اور رسیلی اور
نشیلی آوازوں میں اور چمکیلے اور رنگیلے اور بھڑکیلے اور پتہ نہیں نیلے پیلے کپڑے پہن کے، وہ ان کا صرف یہی ہے کام کہ ہوا ہو جائے. وہ نعت میں لوگ ہاتھ بھی ہلا رہے ہوتے ہیں، جوش و خروش بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب نعت خان نعت پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، پوچھیں بھائی کیا سمجھ آئی، اس نے کیا گایا، تو دل میں کچھ نہیں باقی رہا ہوتا، اس لیے کہ پیغام میں وہ طاقت ہی نہیں ہوتی، وہ جان نہیں ہوتی. اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، باتوں کو نعروں کے جوش میں اڑانا نہیں چاہیے، بلکہ گفتگو کا، پیغام کا مقصد و مدعا یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو موتی مل جائیں اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے، ان سے اپنے کردار کو منور کر لیا جائے، ان سے اپنے کردار کو روشن کیا جائے. اصل مدعا اور مقصود یہ ہوتا ہے. اگر کوئی داد دیتا ہے تو میں آپ کا ممنون ہوں، لیکن میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس گفتگو کو نعروں کی طاقت میں اڑانے کی بجائے اپنے کردار کی طاقت میں شامل کریں، اپنے وجود کی طاقت میں، اپنے اندر کی طاقت میں اس کو شامل کریں. اب آئیں اس سے اگلی بات پہ کہ جب شکر کا اطلاق مومن پہ ہوتا ہے، صفت باری تعالی سے صفت انبیاء تک بات پہنچی اور پھر انبیاء سے یہ بات مومنین تک آتی ہے، تو مومن پر شکر کا اطلاق کیسے ہوتا ہے؟ مومن اس شکر سے کیسے استفادہ کرتا ہے؟ اور مومن کے لیے شکر کا معنی کیا ہے؟ علامہ مجد الدین فیروز آبادی فرماتے ہیں کہ الشکر عرفان الاحسان ونشرہ، کہ شکر اللہ تعالی کے احسان کو پہچاننا اور وہ احسان جو اس نے کیا اس کا برملا اعتراف کرنا اور اس کو بیان کرنا، یہ شکر کہلاتا ہے. اور سید شریف علی بن محمد الجرجانی رحمت اللہ علیہ نے کتاب التعریفات میں شکر کی یہ تعریف بیان فرمائی ہے کہ زبان، دل اور دیگر جتنے اعضاء ہیں، زبان، دل اور دیگر جتنے بھی اعضاء ہیں، یہ سب کے سب منعم کی تعریف بھی کریں اور اس کی تعظیم بھی کریں، اس کی نعمتوں کی عطا پہ. منعم اللہ کی ذات ہے، نعمتیں بخشنے والی، نعمتیں عطا کرنے والی. اب یہاں پہ ایک چیز ایمان کی طرح واضح ہوتی ہے کہ جیسے ایمان کیا ہے، ایمان بنیادی طور پہ 3 اجزاء ہیں ایمان کے. اقرار باللسان، یعنی زبان سے اقرار کرنا، اور زبان جس بات کا اقرار کرے دل اسی بات کی تصدیق کرے. اور ایمان کی علامت جو ہے وہ انسان کے اعمال صالحہ ہیں جن سے ان کا ایمان پہچانا جاتا ہے. یہی بات شکر کے اوپر صادق آتی ہے کہ شکر کی سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ اقرار باللسان، بندہ زبان سے اس کی نعمت کا اعتراف کرے، زبان سے اس کی نعمت کا اعتراف کرے. وتصدیق بالقلب، اور دل اس کی تصدیق کرے کہ واقعتاً یہ نعمت مجھے عطا ہوئی. اور اب ایمان کی تصدیق، دل اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اپنے دل کو ذات باری تعالی کے لیے خالص کر کے اور دل کے اندر پڑے ہوئے وسوسوں کے اور تمام شکوک و شبہات کے بتوں کو نکال کے دل تصدیق کرتا ہے اس کی وحدانیت کی. لیکن شکر کی تصدیق دل کیسے کرتا ہے؟